الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے آج کل ایک میڈیا اسکالر نے کچھ غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کی ہے اور اس میں قادیانیت کی زبان بولی ہے، اور انہوں نے بعض صوفیاء کا کلام نقل کیا، ان کے کلام کا خود ساختہ مفہوم بیان کیا، اور پھر ان کے کلام کو بنیاد بنا کر قادیانیت کی ترجمانی کی اور ان کی زبان بولی، اور انہوں نے ان صوفیاء کی عبارات کو بنیاد بنا کر کچھ خود ساختہ نتائج نکالے۔ ہم ان نتائج کا تذکرہ اور تجزیہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ ہمارے یہ میڈیا اسکالر قادیانیت کی تائید و دفاع اور ترجمانی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، پھر کسی موقع پر نبی کا لفظ استعمال کیا تو انہوں نے کہا میرا مطلب یہ ہے، میری مراد یہ ہے۔ یہ قادیانیت کے ترجمانی کرتے ہوئے لفظ کہا۔ اور پھر کسی موقع پر نبی کا لفظ استعمال کیا تو انہوں نے کہا کہ میرا مطلب یہ ہے، میرا مطلب یہ بیان کرتے ہیں، میری مراد یہ ہے، میرا مطلب یہ ہے۔ یہاں ہم بجا طور پر اس میڈیا اسکالر سے 3 مختصر سوال کرتے ہیں۔ نمبر 1، آپ قادیانیت نوازی میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور آپ نے ان کے دعوی نبوت کی تائید کرنے کے لیے کہاں سے یہ نتیجہ نکال لیا؟ قادیانی کے دعوی نبوت کو آپ نے صوفیاء کی عبارات سے جوڑنے کی جو ناکام کوشش کی ہے، کیا ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان صوفیاء کرام نے دعوی نبوت کیا تھا؟ کیا انہوں نے اپنے عیسیٰ اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا؟ کیا انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جو ہم پر ایمان نہ لائے گا وہ جہنمی ہوگا؟ کیا انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جو ہم پر ایمان نہیں لائے گا وہ کافر ہوگا؟ اگر نہیں اور ہرگز نہیں تو پھر کیسے آپ نے صوفیاء کرام کی ان عبارات کو بنیاد بنا کر قادیانیت کی یہ ترجمانی کی ہے؟ جبکہ حضرات صوفیاء کا انتہائی اختصار سے ہم موقف آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتوحات جلد 3 صفحہ 381 پر واضح طور پر کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی اور رسول کہہ نہیں سکتے، جبکہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوب نمبر 67 میں ختم نبوت کے عقیدے کا ذکر کیا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات سن 505 ہجری میں ہوئی، وہ اپنی کتاب الاقتصاد پہ لکھتے ہیں انہو افہم عدم نبی بعدہ ابدا، انہوں نے یہ بات سمجھائی ہے کہ آپ کے بعد ہمیشہ کے لیے کوئی نبی نہیں ہے، وعدم رسول بعدہ ابدا، اور آپ کے بعد ہمیشہ کے لیے کوئی رسول نہیں ہے، وانہو لیس فیہ تعویل ولا تخصیص، اور اس میں کوئی تعویل اور تخصیص کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اپنی کتاب تفہیمات جلد 2 صفحہ 137 پر واضح طور پر لکھا ہے وَصَارَ خَاتِمَ هَذِهِ الدَّوْرَةِ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات انبیاء و رسل کے اس سارے کے سارے تسلسل کو ختم کرنے والے ہیں، ان کے لیے خاتم ہیں۔ فَلِذَالِكَ، اسی لیے لا يمكن يوجد بعدہ نبی، ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی ہو، صلوات اللہ وسلامہ، اللہ کے صلاۃ و سلام ہوں آپ کے اوپر۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرات انبیاء و رسل کا جو تسلسل تھا، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سارے سلسلے کا خاتم قرار دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو انبیاء و رسل تشریف لائے ہیں، ان میں صاحب شریعت نبی بھی تھے اور نبی تابع بھی تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے سلسلے کے خاتم ہو گئے تو گویا تشریعی نبیوں کے بھی خاتم ہو گئے اور غیر تشریعی نبیوں کے بھی خاتم ہو گئے۔ یہ تھا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ۔ سوال نمبر 2، یہ طے شدہ بات ہے کہ نبوت اور ختم نبوت ایک عقیدہ ہے، اور یہ ہمارے موصوف میڈیا اسکالر ان کا تو موقف یہ ہے کہ یہ کسی حدیث کو بھی یہ مقام نہیں دیتے کہ اس سے عقیدہ تو کجا عمل بھی ثابت ہو سکے، جیسے انہوں نے اپنی کتاب میزان کے صفحہ 15 پر لکھا ہے احادیث شریفہ کی بابت کہ دین میں ان سے کسی عقیدہ و عمل کا اضافہ بھی نہیں ہوتا۔ نیز انہوں نے صفحہ 61 پر لکھا ہے احادیث شریفہ کی بابت کہ ان سے دین
دین میں کسی عقیدہ و عمل کا کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ احادیث شریفہ نبی کی باتیں ہوتی ہیں، آپ نبی کی احادیث شریفہ کو تو یہ حق نہیں دیتے کہ ان سے کسی عقیدے کا اضافہ یا اثبات ہو سکے۔ یہاں آپ بزعم خیش صوفیاء کی عبارات کو پیش کر کے نبوت ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور صوفیاء کی عبارات کا بھی خود ساختہ مفہوم پیش کر کے امت اسلامیہ میں کنفیوژن پیدا کر کے امت اسلامیہ کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ ذرا اپنے ہی علمی معیاروں کا تضاد تو ملاحظہ ہو کہ نبی کی حدیثوں سے عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا، لیکن بزعم خیش صوفیاء کی عبارتوں سے عقیدہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ ہے آپ کے موقف کا ایک واضح تضاد۔ اسلام دین ہے، یہ ان پڑھ لوگوں کے تخیلات و تصورات کی آماج گاہ نہیں ہے، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ خدا را امت اسلامیہ کے اس متفقہ دین اور ان متفقہ عقائد کو اپنی کم علمی اور کج فہمی کا تختہ مشق نہ بنائیں، امت پر آپ کا عظیم احسان ہوگا۔ سوال نمبر 3، آپ کے فالوورز دانتوں میں انگلیاں دبائے حیران و پریشان کھڑے ہیں کہ ختم نبوت کا عقیدہ جو امت اسلامیہ کا متفقہ عقیدہ ہے، جو قرآن و سنت اور اجماع سے ثابت ہے، اور اس موقع پر وہ آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ غلام قادیانی کی تائید و دفاع کے لیے جب آپ کو قرآن و حدیث اور اجماع میں کوئی حتمی دلیل نہ ملی تو آپ نے صوفیاء کی عبارت کا سہارا لیا اور ان صوفیاء کی عبارتوں کا بھی خود ساختہ مفہوم پیش کیا۔ یوں قرآن و سنت اور اجماع ایک طرف اور قادیانیت کی تائید و دفاع میں آپ اور غلام قادیانی ایک طرف، یوں آپ کے فالوور آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ختم نبوت کے عقیدے کے حوالے سے قرآن کریم، احادیث شریفہ اور امت کا اجماع ایک طرف ہے، اور قادیانیت کی تائید و ترجمانی اور دفاع میں آپ بلا دلیل اور بلا سہارا دوسری طرف کھڑے ہیں۔ اس سے ہمیں اور تمام لوگوں کو فیصلہ کرنا آسان ہوگا کہ قرآن و سنت کس کے ساتھ ہے، قرآن کی چھتری کن کے سروں پر ہے، اور کون لوگ ہیں جو چلچلاتی دھوپ میں بے سہارا، بے چھتری، بے سایہ کھڑے ہیں اور غلام قادیانی کی تائید و دفاع اور اس کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون